گہری سوچ میں گم وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی پر نظر ثانی کر رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم اٹھی۔ اشر، آپ ٹائم دیکھیں، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ تائی جان اتنی پریشان ہو رہی تھی، اتنی مشکل سے سلا کر آئی ہوں۔ اعلیٰ نور نے ایک ہی سانس میں بڑی فکر مندی سے پوچھا۔ سو گئی ماما؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنا جیکٹ بیڈ پر پھینکا اور الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالا۔ اور ہاں، یہ بیویوں والا رول ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ نہ مجھ سے سوال کرنا میرے لیٹ آنے پر اور نہ ہی میرا ویٹ۔ گاٹ اٹ؟ اشر کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ یہ بولتے ہی واش روم چلا گیا۔ اعلیٰ نور پچھلے 2 ہفتوں سے ایسا ہی رویہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ رشتے کو صحیح موڑ پر لائے، لیکن ایک طرفہ یہ سب بہت مشکل تھا۔ وہ خاموشی سے روم سے باہر چلی گئی۔ اشر نکلتے ہی لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ یہ لیجیے۔ اعلیٰ نور نے چائے کا کپ بڑھایا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ سب کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اشر نے بڑے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو جو ٹھیک لگے آپ کیجیے، لیکن انسانیت کا بھی تو کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ میں بس اسی کا مان رکھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ اس رشتے سے بالکل خوش نہیں۔ اگر تایا جان اپنی آخری خواہش یہ نہیں رکھتے تو میں شادی کے لیے صاف انکار کر لیتی، لیکن میں خود بھی مجبور تھی، اس نے نہایت نرمی سے جواب دیا۔ اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ بابا خود تو چلے گئے، لیکن میں ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تھا نا، تو بس یہ کڑوا گھونٹ مجھے پلا دیا گیا۔ اشر کے لہجے میں انتہائی ناراضگی تھی۔ آپ اس طرح گلہ تو نہ کیجیے تایا جان سے، ابھی ان کو گزرے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ اعلیٰ نور سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے مت بتاؤ یہ سب، تم بابا کی فیورٹ تھی تو بھائی کے ساتھ کر دیتے تمہارا نکاح، میں ہی کیوں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، چپ چاپ سو جاؤ۔ اشر کی کڑواہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اعلیٰ نور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور آج بھی یوں ہی روتے روتے سو گئی۔ اسے کچھ آواز محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اعلیٰ نور روم ٹھیک کر رہی تھی۔ اشر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ اشر، آج امی ابو آ رہے ہیں، پلیز نارمل۔ وہ نہانے کے بعد بال سکھا رہا تھا، نور کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں سب جانتا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ وہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ساتھ میرے بھی کچھ لگتے ہیں، اشر نے اس کے قریب آ کر رعب دار آواز میں کہا۔ وہ اس سے 1 قدم میں چھوٹی تھی، اس کا سر اس کے سینے تک آتا تھا۔ اتنے قریب اشر کو دیکھتے ہی اس نے نظریں نیچے جھکا دیں۔ وہ ادب و احترام کبھی نہیں بھولتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی سختی سے بات کرے۔ وہ جانتی تھی کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی، خاص طور پر اشر جیسے انسان کی نظروں میں اسے بیوی کا رتبہ اتنا ملنا آسان نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹے مالک اور مالکن آپ کو بڑی مالکن کھانے میں میز پر بلا رہی ہیں، آپ کے والدین آ چکے ہیں، چھوٹی مالکن خادمہ نے کہا۔ جی آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں، اعلیٰ نور نے نرمی سے جواب دیا۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اشر واقعی بالکل نارملی بیہیو کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اعلیٰ نور کے والدین بھی بہت خوش ہوئے اور خود اعلیٰ نور بھی خوش تھی کہ اشر نے اس کی بات کا مان رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد اعلیٰ نور چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ نوری، تم سچ میں خوش تو ہو نا؟ اعلیٰ نور کی ماں نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، میں بہت خوش ہوں، اعلیٰ نور نے نرمی سے جواب دیا۔ پھر اتنی چپ چپ کیوں لگ رہی ہو؟ اس کی ماں نے بات جاری رکھی۔ تایا جان کا دکھ اتنی جلدی نہیں بھلایا جا سکتا امی جی، باقی اور کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں، اعلیٰ نور نے بنا نظریں ملائے جواب دیا اور چائے کی کپ لے کر باہر آئی۔ اشر کی طرف کپ بڑھایا۔ میرا موڈ نہیں ہے چائے پینے کا فی الحال، مجھے کچھ کام ہے، میں اجازت چاہوں گا۔ اشر کے بابا کو گزرے کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے، انہیں بلڈ کینسر تھا اور انہوں نے اپنی آخری خواہش اعلیٰ نور اور اشر کے سامنے یہی رکھی تھی، وہ دونوں نکاح کر دیں۔ اعلیٰ نور اشر کے باپ کو شروع سے ہی پسند تھی۔ فہد اشر کا بڑا بھائی تھا اور شادی کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ اشر اپنے باپ کے بہت قریب تھا، اس لیے انہوں نے اپنی خواہش اشر کے سامنے رکھی تھی۔ وہی اعلیٰ نور بھی ان کی فیورٹ تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعلیٰ نور کسی اور خاندان کی بہو بنے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اعلیٰ نور اپنے تایا جان کا مان رکھنے کے لیے اس رشتے کے لیے راضی ہو چکی تھی اور پوری کوشش بھی کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اشر کا دل جیت سکے، جبکہ اشر اس رشتے سے صرف رہائی چاہتا تھا۔ اشر کا مزاج سخت، رعب دار اور چیل جیسی چال رکھنے والا تھا، جبکہ اعلیٰ نور کا مزاج ٹھنڈا اور معصومانہ تھا۔ دونوں ہی حسن سے مالا مال تھے۔
اعلیٰ نور عمر میں اس سے 3 سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن سمجھدار اور رشتے نبھانے میں اس سے کہیں آگے کا سوچتی تھی۔ اس کی اس میچیورٹی کی وجہ سے وہ تایا جان کی موسٹ فیوریٹ ہوا کرتی تھی۔ اشر اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے چچا اور چچی کو بھی بہت عزت کرتا تھا، لیکن یہ کڑوا گھونٹ اس سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر آیا، دروازہ آرام سے بند کرتے ہوئے دیکھا اعلیٰ نور ٹیبل پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے سامنے کئی بکس پڑی ہوئی تھی۔ اعلیٰ، اس نے آہستہ سے پکارا۔ اعلیٰ نور! اس بار آواز ذرا تیز تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم ایسے کیوں سو رہی ہو؟ اشر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ وہ بک پڑھ رہی تھی تو پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اشر جانتا تھا وہ جو بول رہی ہے وہ سچ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے نائٹ ڈریس لیتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ باہر نکلتے وہ آفس کی فائلز دیکھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سائڈ پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر عجیب کیفیت نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ کوئی پریشانی ہے؟ اعلیٰ نور نے صوفے پر لیٹے لیٹے پوچھا۔ نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے، اشر نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تم چائے مت بنا کر لے کر آنا، میں باہر سے پی کر آیا ہوں، اشر نے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے آئل کی بوتل لے کر آئی۔ آئے میں آپ کے سر پر تیل لگا دوں، مالش کروں گی تو آپ کو سکون ملے گا، اعلیٰ نور نے بیڈ کے پاس آتے ہوئے کہا۔ اشر بنا کچھ کہے بیڈ کے آگے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر مسکرائی اور وہیں بیڈ کے اوپر بیٹھ گئی اور مالش کرنے لگی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بے وفا نکلی، اشر نے کمرے کی خاموشی ختم کی۔ میرے دوست نے صحیح بتایا تھا، وہ صرف پیسوں کے لیے میرے ساتھ تھی اور اب وہ غائب ہے، کمپنی کے 40% کیش لے کر۔ اس نے بات مکمل کی اور پھر خاموش ہو گیا۔ ہو گئی مالش، اب آپ بہتر محسوس کریں گے، اعلیٰ نور کچھ دیر بعد ہاتھ دھو کر اس سے ذرا فاصلے پر وہیں اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ تم کچھ بولو گی نہیں؟ اشر کو اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ نہیں، پہلے میں یہ جانتی تھی کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں، اب مجھے وجہ پتہ چل گئی، اعلیٰ نور نے نرمی سے جواب دیا۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی؟ اشر نے پوچھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوئی ہے نا، امی ابو سے، تایا تائی جان سے، وہ ابھی بھی نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، اشر نے ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے کہا۔ اشر، اللہ کی محبت کے بعد یہی اصل محبتیں ہیں، پھر آتی ہے بات مجازی عشق کی تو وہ میاں بیوی کی محبت کو کہتے ہیں۔ شادی سے پہلے کی محبت صرف اور صرف اٹریکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اعلیٰ نور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اشر، آپ روئے ہیں اس کے لیے؟ میں کیوں روؤں گا؟ نہیں، میں نے نہیں رویا، بچہ تھوڑی ہوں، اشر نے جواب دیا۔ مرد محبت میں بچوں جیسا ہی بیہیو کرتا ہے اور مرد روتے بھی صرف اپنی پسندیدہ عورت کے لیے ہے، اعلیٰ نور نے اپنی بات مکمل کی۔ خیر میں اب سونا چاہتا ہوں، لائٹ بند کر دینا۔ وہ یہ بولتے ہوئے اشر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا، اشر کے رویے میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ زیادہ نہیں لیکن ضرورت کے علاوہ بھی اعلیٰ نور سے بات کرتا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگایا۔ اعلیٰ نور، میری بہن اور اس کی فیملی ہمارے گھر رات گزارنے آ رہی ہے تو تم خادمہ سے رات کے کھانے کی تیاری کروا دینا، اشر کی ماں نے کہا۔ اشر یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ماما سب خیریت ہے؟ اشر نے سوالی انداز سے پوچھا۔ ہاں اشر، سب ٹھیک ہے، کافی ٹائم سے مجھ سے ملنا چاہتی تھی اس لیے میں نے آج گیٹ ٹوگیدر رکھ دی، اشر کی ماں نے نرمی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تائی جان، میں خادمہ کو سمجھا دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، اعلیٰ نور یہ کہتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ شام تک اشر کی خالہ اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اعلیٰ نور سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ بھابھی آپ کا بہت شکریہ، نوید نے آگے بڑھ کر کپ لیتے ہوئے کہا۔ اشر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نوید کا انداز مزاج اس کو پسند نہیں تھا، وہ ضرورت سے زیادہ مذاق کرتا تھا اور کبھی کبھی بہت فضول بولتا تھا۔ سب چائے لے لیں گے، تم یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، اشر نے نرمی سے اعلیٰ نور کو صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ اعلیٰ نور بھی خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر نوید اعلیٰ نور کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشر کو یہ سب بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ وجہ نہیں جانتا تھا لیکن اسے یہ چیز نہ جانے کیوں چبھ رہی تھی۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے، کچھ ضروری فائلز ہیں آفس کی، انہیں چیک کرنا ہے، میں اجازت چاہوں گا، اشر یہ کہتے ہوئے کھانے کی میز چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اعلیٰ نور ایک ٹرے میں اس کے لیے کھانا کمرے میں ہی لے کر چلی گئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ خود باہر آ گئی۔ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، باقی سب کھانا کھا رہے تھے اور ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ رات کو اعلیٰ نور کمرے میں گئی تو سائڈ ٹیبل پر کھانا اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟
اعلیٰ نور نے نرمی سے پوچھا۔ میں بول چکا تھا مجھے بھوک نہیں تو تم لانے کی ضرورت نہیں، اشر نے اس کو روڈلی جواب دیا تھا۔ اعلیٰ نور خاموشی سے ٹرے اٹھا کر کچن میں لے آئی۔ بھابی کچھ کھانے کو ملے گا؟ مجھے نائٹ کریونگ بہت ہوتی ہے، نوید نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، اعلیٰ نور نے کچھ چپس اور سنیکس اس کی طرف بڑھائی۔ اب اشر جسے کھڑوس انسان کے ساتھ کیسے گزارا کر لیتی ہیں، برداشت کیسے کر لیتی ہیں اسے، نوید نے مذاقی انداز میں پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نوید اس بات پر بھی اور ہنسنے لگا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ آپ مجھے بتا دیتے، اشر پانی کی بوتل لینے آیا تھا۔ اعلیٰ نور نے اشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں شکریہ، اشر کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے نکل کر واپسی روم میں چلا گیا۔ اعلیٰ نور کمرے میں واپسی آئی تو اشر کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اعلیٰ نور نے پوچھا۔ نہیں، تم جا کر اس کے ساتھ گپ شپ کرو، میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح تم بڑے ہنستے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی۔ اشر کے لہجے میں سختی تھی۔ پتہ بھی ہے آپ کو کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بات سنی تھی، کوئی بھی چیز اتنی جلدی جج نہیں کرتے اشر، اعلیٰ نور کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ آپ کچھ بھی کہتے چلے جائیں گی اور میں صرف سنتی رہوں گی، ایسا کب تک چلے گا اشر؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، آئی سمجھ آپ کو، اور روم سے باہر چلی گئی۔ اشر خاموش تھا۔ آج پہلی بار اعلیٰ نور کو اس نے غصے میں دیکھا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے ایک ایسی لڑکی پر تہمت لگا دی جو آج کئی مہینوں سے اتنا کچھ برداشت کرتی آ رہی تھی، صرف اس لیے کہ گھر میں سب ان دونوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہو۔ اس کا ہر سخت سے سخت لہجہ اس نے برداشت کیا اور بیوی ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ اشر کو یہ احساس ہونا بھی بہت بڑی بات تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خود سے پوچھا۔ وہ روم سے باہر آیا، کچن میں دیکھا وہ وہاں نہیں تھی، اس نے ہال میں دیکھا وہاں پہ بھی نہیں تھی، باہر گارڈن میں دیکھا وہ بینچ پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار اس نے اعلیٰ نور کو روتے ہوئے دیکھا۔ اندر روم میں چلو، اشر نے اس کے پاس آ کر کہا۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور چلے جائیں یہاں سے، اعلیٰ نور نے روتے ہوئے جواب دیا۔ میں بول رہا ہوں نا، اٹھو اور روم میں چلو، اشر نے اس بار سختی سے کہا۔ آپ کس حق سے مجھ پر رعب جما رہے ہیں؟ اعلیٰ نور کے بھی لہجے میں سختی تھی۔ میں یہ حق بھی رکھتا ہوں کہ تمہیں اٹھا کر روم میں لے جاؤ، بہتری اسی میں ہے کہ تم خود چلو میرے ساتھ۔ وہ بھی ضد پر اڑا رہا۔ تم دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ماما یہ روم میں واپس نہیں جا رہی، چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے اور اب ضد کر رہی ہے مجھے نہیں جانا۔ اشر نے ماں کو دیکھتے ہی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اعلیٰ نور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا نوری؟ اب میرا بیٹا اتنے پیار سے منا رہا ہے تو میں مان جانا چاہیے، اشر کی ماں نے کہا۔ جی تائی جان، جاتی ہوں۔ اعلیٰ نور خاموشی سے روم کی طرف جانے لگی۔ اشر کو جاتے ہوئے اس کی ماں نے روک دیا۔ تم جانتے ہو نا نوری، تمہارے بابا کی کتنی لاڈلی تھی، وہ اب تک رشتے کو نبھاتی آ رہی ہے، تم نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے، سمجھے؟ میں پوری کوشش کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، اشر نے ماں کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو اعلیٰ نور لیٹ چکی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے سیل فون پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ اعلیٰ نور تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ وہ بھی بیڈ سے اترا، وضو کر کے اس سے تھوڑا آگے جائے نماز بچھائی۔ نوافل سے سلام پھیر کر وہ اعلیٰ نور کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سفید بڑی چادر اوڑھے ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرہ جھکائے دعا میں مشغول تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاید اس نے پہلی بار اعلیٰ نور کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے ترچھے نقش اشر کو بہت متاثر کر رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اعلیٰ نور نے ہلکی سی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں چمکتے موتیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں بھی مسلمان ہوں، سوچا میں بھی پڑھ لوں 2 رکعت، اشر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اعلیٰ نور دعا ختم کر کے دوسرا دوپٹہ پہن کر چادر طے کر رہی تھی۔ سوری رات کے لیے، مجھے ویسا سوچنا نہیں چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں، اشر نے بات جاری رکھی اور اعلیٰ نور چادر الماری میں رکھتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ اشر چپ چاپ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ کئی دن تک اسی طرح نظر انداز کرتی رہی اور اشر کو اب یہ بہت بے چین کر رہا تھا۔ آج تم کافی لیٹ اٹھے ہو، آج آفس نہیں جانا؟ اشر کی ماں نے ناشتہ کرتے ہوئے اشر سے پوچھا۔ نہیں ماما، مجھے آج نہیں جانا، اسسٹنٹ کو بول دیا ہے، کچھ ضروری کام ہو تو وہ مجھے بتا دے گا، اور ہاں میں اور اعلیٰ نور آج ڈنر باہر کریں گے۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ آج اتنے عرصے میں اس نے خود اعلیٰ نور کو کہیں لے جانے کا کہا، ورنہ وہ مان رکھنے کے لیے لے جاتا تھا، جبکہ اعلیٰ نور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر ناشتہ کر کے روم میں چلا گیا۔ اعلیٰ نور ابھی کھانے کی میز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ نوری، اچھے سے تیار ہونا،
پہلی بار اشر نے خود خواہش کا اظہار کیا۔ اعلیٰ نور نے مسکرا کر صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اگر آپ یہ سب تائی جان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو مت کیجیے، وہ ویسے بھی خوش ہیں۔ اعلیٰ نور نے کمرے میں آتے ہی کہا، میں اگر اتنا اچھا اداکار ہوتا تو آج ادھر نہیں ہوتا۔ اشر نے بنا لیپ ٹاپ سے نظر اٹھائے اسے جواب دیا، آخر آپ چاہتے کیا ہے مجھ سے اشر؟ فی الحال یہی کہ وقت پر تیار ہو جانا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے انتظار کرنا پسند نہیں۔ ابھی کسی کام سے جا رہا ہوں، شام میں ملتے ہیں۔ اشر نے لیپ ٹاپ بند کر کے باہر جاتے ہوئے کہا۔ شام ٹھیک 6 بجے وہ ریڈی ہو کر گاڑی کے پاس اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ بالآخر وہ گیٹ سے نکلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس پر کالا جوڑا خوب جچ رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا اور ایک سائیڈ چادر ڈالی ہوئی تھی۔ گاڑی کے پاس آتے ہی اشر نے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ وہ اس کی طرف بنا دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اشر کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ راستے میں کافی دیر تک خاموشی رہی۔ اشر گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ایک نظر اسے دیکھ بھی رہا تھا، جبکہ اعلیٰ نور کی نظریں کھڑکی کے باہر تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اشر نے گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ اعلیٰ نور اشر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اس کی تعریف کھل کر کی تھی۔ اگر یہ سب مجھے منانے کے لیے آپ بول رہے ہیں تو میں ناراض نہیں ہوں۔ میں ناراض ہوں گی بھی تو کس حق سے؟ اعلیٰ نور نے آخری جملے پر زیادہ زور دیتے ہوئے کہا، اس حق سے جس حق سے تم میرے ساتھ میرے سامنے بیٹھی ہو۔ ویسے یہ بیویوں کی عادت ہوتی ہے ناراضگی کے باوجود اس طرح نادان بننے کی۔ اس بار دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ آج اس کے رویے سے خوش ہو، پریشان ہو، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میری تھوڑی کوئی بیوی ہے، اعلیٰ نور نے طنزیہ جواب دیا۔ اس پر اشر ہنسنے لگا، تمہارا شوہر تو ہے اور وہ ہوں میں۔ تم جان لو اگر یوں نہیں مانی تو میرے پاس اور طریقے بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم سوچو شوہر زبردستی کر رہا ہے، اور ویسے بھی شوہر کے حقوق تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو، اشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن خاموش رہی۔ اشر نے گاڑی روکی اور پچھلی سیٹ سے ایک شاپر اٹھایا، اس میں سے پھولوں کے کنگن نکالے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اعلیٰ نور دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے ہاتھ پکڑوانے کو کہا۔ اعلیٰ نور نے ہاتھ بڑھایا۔ اشر اسے کنگن پہنانے لگا۔ پہنانے کے بعد اس نے گاڑی پھر سٹارٹ کر دی۔ دونوں ہوٹل پہنچے۔ کھانا بھی اس نے سارا اعلیٰ نور کی پسند کا منگوایا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر وہ پچھلے مہینوں میں اس کا سخت لہجہ، کڑوی باتیں سب بھول چکی تھی۔ دونوں گھر آئے کپڑے تبدیل کر کے۔ اشر لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اعلیٰ نور کپڑے تبدیل کر کے صوفے کی طرف جانے لگی۔ بیڈ پر آ کر لیٹو، اپنی سائڈ کا لیمپ بند کر دینا، اشر نے لیپ ٹاپ سے بنا نظر ہٹائے کہا۔ لیکن میں تمہیں کھانے سے رہا اعلیٰ نور، اشر نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اعلیٰ نور خاموشی سے جا کر لیٹ گئی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ کام ختم کرتے ہی اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا اور لیٹنے لگا۔ اس کی نظریں اعلیٰ نور پر پڑی، جو چہرے کا رخ اس کی طرف کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کی تھوڑے سے قریب ہوا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی اور وہ خود بھی اس کی طرف پلٹ کر سو گیا۔ وقت اچھا گزرتا رہا۔ اشر کو اعلیٰ نور کی قدر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ صبح شام اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا۔ خود اعلیٰ نور بھی اس کو اس طرح محبت اور احساسات نوازتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اعلیٰ نور بیڈ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ مت اٹھو، لیٹی رہو، اشر نے اعلیٰ نور کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جیب سے ایک ڈبہ کھول کر اس کے اندر سے خوبصورت کھنکتی ہوئی پائلیں نکال کر اس کے دونوں پاؤں پر پہنا دیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اعلیٰ نور خوشی سے کہتی ہے۔ جی بیگم، بالکل آپ کی طرح۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ تم جب یہ پہن کر چلو گی اور یہ بجتی رہے گی، مجھے تمہارا احساس آس پاس محسوس ہوگا۔ میں اس احساس کو خوشی سے محسوس کرنا چاہتا ہوں، اشر بہت پیار بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ اشر اس کا یہ کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا، شادی کے بعد محبت نہ صرف خاص ہوتی ہے بلکہ ہر گناہ اور اذیت سے پاک ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔